ٹھیک ہے. اور آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ اور عارضہ میں کیا فرق ہے، یعنی صفات لازمہ کیا ہوتی ہیں اور صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں. تو یہاں پر میں نے 5 فرق لکھے ہوئے ہیں، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں نمبر 1 پر ہے صفات لازمہ حرف میں ہمیشہ اور ہر حال میں پائی جاتی ہیں. یعنی صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف کے اندر ہر حال میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر سین کے اندر سیٹی ہے تو وہ ہمیشہ اور ہر حال میں پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر صفت لازمی طور پر ہے. اگر ہم یہ ادا نہیں کریں گے تو یہ کسی حرف کے ساتھ بدل جائے گا، جیسے سین ہے سا بن جائے گا. اسی طرح اگر زا کے اندر سیٹی ہے تو ہم سیٹی کو ادا کریں گے. اسی طرح صفات لازمہ یہ ہیں کہ جیسے کوئی حرف موٹا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو موٹا نہ کریں تو وہ کسی حرف کے ساتھ بدل جائے گا. جیسے مثال کے طور پر تو ہے، اگر ہم اس کے اندر صفت استعلاء اور اطباق کو ادا نہ کریں تو یہ تا بن جائے گا. اسی طرح اگر صاد ہے، صاد کے اندر ہم صفت استعلاء اور اطباق کو ادا نہ کریں تو یہ سین بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ باریک پڑھا جائے گا. تو اسی طرح صفات لازمہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حرف کے اندر ہمیشہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اور صفات عارضہ وہ صفات ہوتی ہیں جو حرف کے اندر کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر را ہے تو را کے اوپر جب زبر ہوگی تو را موٹا ہوگا، کیونکہ را کے اندر جو صفات ہے موٹا ہونے کی وہ عارضی ہے. اگر را کے اوپر زبر ہے، جیسے قل اعوذ برب را کو میں نے موٹا پڑھا، الحمد للہ رب العالمین، را کو میں نے موٹا پڑھا. اگر اسی طرح را کے نیچے زیر آ جائے، جیسے من شر ما خلق، شری، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں را کیا ہو رہی ہے، باریک ہو رہی ہے. اسی طرح لفظ اللہ کلام ہے، اگر اس سے پہلے زبر ہو تو موٹا ہوتا ہے، جیسے اللہ الصمد، قل هو اللہ احد. اگر اسی طرح لفظ اللہ کے پیچھے زیر آ جائے تو یہ باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام ہے، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، باریک پڑھا جا رہا ہے. یعنی صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. تو یہ ایک فرق ہو گیا، صفات لازمہ ہر حال میں ہوتی ہیں، صفات عارضہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. اب اس کے بعد دوسرا فرق کون سا ہے، یعنی صفات لازمہ اگر ادا نہ ہو حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے مثال دی ہے کہ اگر صفات لازمہ کو ہم ادا نہیں کریں گے تو ایک حرف دوسرے سے بدل جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں اگر سین کے اندر سیٹی نہیں ادا ہوگی تو یہ کس سے بدلے گا، سا کے ساتھ بدل جائے گا، صاد کے ساتھ بدل جائے گا. اسی طرح اگر ہم کسی حرف کو موٹا نہیں کریں گے تو اسی طرح ذال بن جائے گا. اسی طرح صاد جو ہے وہ سین بن جائے گا. اسی طرح اگر سیٹی ادا نہیں کریں گے تو سا بن جائے گا. تو اگر ان کے حروف ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ کسی حرفوں کے ساتھ بدل جائے گا یا پھر ناقص ادا ہوگا. ناقص ادا کیسے، جیسے غیر غیر، ٹھیک ہے. اسی طرح قاف کو ہم ادا نہیں کریں گے، موٹا نہیں کریں گے تو یہ کاف سے بدل جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور قلب یعنی پتلے کاف سے اس کا معنی ہوتا ہے کتا، یعنی معنی تبدیل ہو جائے گا. اسم سا کو دیکھیں، اگر سا جو ہے اگر آپ سین کی جگہ سا پڑھیں گے، جیسے اسم گناہ ہوتا ہے، اسم نام ہوتا ہے، اگر آپ ایک کو دوسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا اور یہ صفات لازمہ میں سے ہے. یعنی کیا ہوگا، صفات لازمہ اگر ادا نہ ہو تو ایک حرف دوسرے سے بدل جائے گا، قاف کاف سے بدل جائے گا، ذال سے بدل جائے گا، اسی طرح سین سا سے بدل جائے گا، صاد سین سے بدل جائے گا. جب یہ آپس میں حرف بدلیں گے تو اس سے پھر معنی بھی تبدیل ہو جائے گا، یعنی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں اور صفات عارضہ وہ ہیں اگر وہ صفت ادا نہ ہو.
ٹھیک ہے، اگر وہ صفت ادا نہ ہو حرف نہیں بدلے گا، لیکن جو حرف کا حسن ہے، جو اس کی زینت ہے، وہ چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر ابھی صفات عارضہ یہ ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اب میں را کو باریک پڑھوں گا، جیسے الحمد للہ رب حسن ختم ہو گیا، قل هو اللہ اللہ الصمد اللہ الصمد۔ تو یہاں پر دیکھیں جو حرف کا حسن ہے وہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفات عارضہ ادا نہ کرنے سے حرفوں کی جو زینت ہوتی ہے، حرفوں کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حرف نہیں بگڑتا، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں آتا۔ اب یہ کیا ہے؟ صفات لازمہ اور عارضہ کا دوسرا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 3 پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ صفات لازمہ کی غلطی لحن جلی یعنی حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا ہے کہ صفات لازمہ اگر ادا نہیں ہوں گی تو ایک حرف دوسرے سے بدلے گا، اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، اور اس غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی حرف کو بڑھا دیں گے یا کسی حرف کو گھٹا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی لحن جلی میں داخل ہے۔ اسی طرح جو صفات لازمہ کی غلطی ہے یہ لحن جلی ہے، یعنی آپ کیا کریں، وا کی جگہ ذال پڑھ دیں، اسی طرح آپ سین کی جگہ سا پڑھ دیں، سا کی جگہ سین پڑھ دیں، طا کی جگہ تا پڑھ دیں، اسی طرح قوف کی جگہ کاف پڑھ دیں، اس سے معنی تبدیل ہو جائے گا، اور یہ جو غلطی ہے یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی صفات لازمہ کی جو غلطی ہے یہ لحن جلی ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح جو صفات عارضہ کی غلطی ہے یہ لحن خفی میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی حرفوں کے جو حسین ہونے کے قاعدے ہیں ان کے خلاف پڑھا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی حرف جیسے موٹا ہوتا ہے اللہ الصمد، اللہ حرف تو وہی ہے لیکن حسن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب را کو موٹا کرنا ہے، آپ نے رب باریک پڑھا، حسن ختم کیا، لیکن حرف وہی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ تو صفات لازمہ کی غلطی حرام ہے اور صفات عارضہ کی جو غلطی ہے یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ لحن جلی یعنی بڑی غلطی، موٹی غلطی، فحش غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن خفی چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو کیا ہے صرف قاری ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے گناہ کیا نہیں کیا، را موٹی پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کا نام موٹا کیا یا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں جو نمبر 4 پر ہے وہ یہ ہے کہ صفات لازمہ بغیر کسی سبب کے پائی جاتی ہیں، یعنی صفات لازمہ کا کوئی سبب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر زبر ہوگی تو صاد کو موٹا پڑھیں گے، یا زیر ہوگی تو پھر صاد کو ہم باریک پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صفات لازمہ جو ہیں یہ کیا ہیں، ہر وقت موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو صفات عارضہ ہے ان کا جو پایا جانا ہے یہ کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے، یعنی صفات عارضہ کسی سبب پر کیا ہوتی ہیں، موقوف ہوتی ہیں۔ یعنی جیسے جیم الف زبر جا، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر حمزہ آ جائے گا تو پھر ہم مد کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ سبب ہے، حمزہ کیا ہو گیا، سبب ہے۔ اب سکون عارضی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہاں پر سبب پایا جائے گا، ہم اس کو عارضی کر دیں گے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو یہ وقف بالاسکان کہلائے گا۔ تو صفات عارضہ جو ہوتی ہیں یہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں، زبر ہے تو پھر را موٹی ہوگی، اگر نہیں تو پھر موٹی نہیں ہوگی، یہ بھی سبب ہے۔ اللہ کے پیچھے اگر زبر ہے تو پھر موٹا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر باریک پڑھا جائے گا۔ ویسے سارے لام باریک ہوتے ہیں، لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ باقی سارے لام باریک ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، نمبر 4 پر صفات لازمہ بغیر کسی سبب کے پائی جاتی ہیں، اور صفات عارضہ کا پایا جانا کسی سبب پر موقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں نمبر 5 پر کیا ہے، صفات لازمہ تمام حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ جو صفات لازمہ ہیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت، ٹھیک ہے، درمیان میں توسط، استعلاء، استفال، ٹھیک ہے، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، اسی طرح تقریر، تفشی، استطالت، یہ جو 17 صفتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ صفات لازمہ ہیں۔ یہ کیا ہے، الف سے لے کر 29 حرفوں کے اندر صفات لازمہ ضرور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمس کے اندر اگر حرف نہیں ہے تو جہر کے اندر ہوگا، شدت کے اندر نہیں ہے تو رخوت کے اندر ہوگا، یا درمیان میں توسط ہے اس کے اندر ہوگا، یا استعلاء کے اندر ہوگا تو پھر استفال کے اندر نہیں ہوگا۔
تو صفات لازمہ 29 حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ اب کیا ہے، صفات عارضہ جو ہیں یہ 8 حرفوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 لام کے اندر ہوگی، نمبر 2 را کے اندر ہوں گی، اسی طرح نمبر 3 میم ساکن میم مشدد کے اندر ہوں گی، اسی طرح نون مشدد اور نون ساکن کے اندر ہوں گی، نمبر 5 اسی طرح الف مدہ، نمبر 6 واو مدہ، نمبر 7 یا مدہ، نمبر 8 حمزہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 8 حرف ہیں جن کے اندر صفات عارضہ ہیں۔ صفات لازمہ تمام حرفوں کے اندر ہوتی ہیں اور صفات عارضہ صرف 8 حرفوں کے اندر ہیں۔ تو یہاں پر میں نے آج کا جو سبق آپ کو پڑھایا ہے وہ ہے صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق، جو 5 فرق میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔